جو صورت حالۂ میمن جماعت کے کمیٹی ممبرز ہیں اور پیچھے کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جگہ آگے صوفے کے اوپر ہے، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اسی طرح جو پیٹا کمیٹیز کے چیئرمین ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں اس کی قدردانی تو اللہ ہی کے یہاں ہو سکتی ہے، ہم تو اس کا ایک قطرہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس موقع سے آپ کے اعزاز کے اندر آپ کو آگے بلانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے دوبارہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ جو کمیٹی ممبر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اسی طرح جو پیٹا کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ مولانا رفیق صاحب ہماری دینیات کمیٹی کے صدر ہیں، میں حضرت کی بڑی قربانی ہے، دینیات کمیٹی کے لیے دن رات فکر مند رہتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ حضرت کی بڑی مصروفیات ہیں، صبح مدرسے میں جا کر پڑھانا بچوں کو، پورے مدرسے کے ذمہ داریوں کو ادا کرنا، دوپہر میں اسی طرح مغرب میں عشاء میں وہاں تشریف لے جانا، اس کے باوجود دینیات کے تقاضوں کو لے کر رات کو دیر دیر تک بھی حضرت اپنے وقت کی قربانی دے کر بڑی محنت کر رہے ہیں قوم کے لیے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ استقبالیہ کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ بہت اونچی نسبت پر ہے، اور وہ ہے قرآن کی نسبت۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس جیسا کلام دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت یا ایک آیت بھی بنا کر لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو قرآن نے کیا ہے۔ کسی انسانی تاریخ کے اندر یہ دعویٰ نہیں ملے گا، کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس جیسی کتاب کوئی لکھ کر بتائے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کر لے آئے۔ جبکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ملک عرب کے اندر بڑے بڑے ادبا اور عربی کو جاننے والے بڑے ماہر موجود تھے، لیکن وہ بھی اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے، نہیں پیش کر سکے۔ چنانچہ ابن مقفع کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑا عربی کا ادیب، عربی بہت اچھی جانتا تھا، لکھ بھی سکتا تھا، اچھا اس کا لکھنا تھا۔ جب یہ قرآن پاک اتر رہا تھا اور لوگ یہ قرآن پاک سے متاثر ہو رہے تھے اور قرآن کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، تو مکہ کے رؤساء اور سردار یہ پریشان ہو گئے کہ یہ قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی ایسی شکل ہونی چاہیے، ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ کوئی شخص ایسا ہو جو قرآن جیسا کلام اگر بنا دے تو پھر قرآن کی طاقت اور قرآن سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں یہ بات باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوچا کہ ابن مقفع یہ کام کر سکتا ہے،
لوگ اس کے پاس پہنچے اور جا کر صورتحال ذکر کی کہ یہ حال ہے کہ لوگ قرآن سے قریب ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس جیسا کلام بنائیں اور تیار کریں، تاکہ لوگوں کا جو رجوع اس طرف ہے وہ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ کوئی بہت اونچا کلام نہیں ہے، ایک انسان بھی اس کو بنا سکتا ہے۔ تو وہ بھی اپنے ذہن میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے 1 سال کا موقع دیں، میں قرآن پاک جیسا کلام تیار کر لوں گا۔ ہاں البتہ میری ایک شرط ہے کہ میں 1 سال تک برابر اس کے اندر مشغول رہوں گا، تو میری ساری ضروریات کا نظام تم کو کرنا پڑے گا، کیونکہ میں کوئی کام کاج نہیں کر سکوں گا، اسی میں مشغول رہوں گا۔ خیر 6 مہینے گزر گئے تو لوگوں نے سوچا، جنہوں نے یہ کام دیا تھا ابن مقفع کو، کہ ذرا جا کر دیکھیں، معلوم کریں کہ 6 مہینے ہو گئے، کتنا کلام تیار ہوا قرآن جیسا۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو اس حال میں اس کو بیٹھا ہوا دیکھا کہ ایک گہری سوچ کے اندر مستغرق ہے، اور اس کے پاس کاغذوں کے ٹکڑے کا انبار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو کام سپرد کیا تھا وہ کتنا تیار ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک جملہ لکھنے کے اندر یہ کاغذوں کے انبار ہے، قرآن جیسا ایک جملہ بھی میں لکھنے سے عاجز ہوں، نہیں لکھ سکتا۔ کچھ لکھتا تھا، پھاڑ دیتا تھا کہ یہ قرآن کے برابر نہیں، پھر لکھتا، پھاڑ دیتا کہ قرآن کے برابر نہیں، یہاں تک کہ قرآن یہ کاغذوں کا انبار لگ گیا، اور اس نے معذرت کر دی کہ میں اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ تو اس قرآن پاک کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر حاضری دی۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور استقبال کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے حضرت شیخ الحدیث قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری دعوت پر لبیک کہی، اور حضرت ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جتنے حفاظ یہاں پر جمع ہیں، ایسے ہی مینیجنگ کمیٹی کے ذمہ دار بھی ہیں، دینیات کمیٹی کے ساتھی ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ اور ہمارے حفاظ جو ہیں، ابھی جو حافظ ہوئے، پہلے حافظ ہو چکے ہیں، وہ بھی اس واقعے سے سمجھے کہ کیسا اونچا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے دل کے اندر، سینے کے اندر محفوظ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی حفاظت کے لیے گویا چنا۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس قرآن کے حافظ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہاں آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔